الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کا سلسلہ جو ہم نے یکم رمضان المبارک سے شروع کیا تھا، تو اللہ کے فضل کرم سے وہ جاری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ماہانہ ٹیسٹ کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھائی ویڈیوز کو اچھی طرح سے آپ سنیں اور سمجھیں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے طب کو سمجھ سکیں، سیکھ سکیں اور اس کو پھر آپ آگے پھیلا بھی سکیں۔ آپ تمام بھائی جو سننے والے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ بھائی اور وہ بہنیں جو ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل ہیں، جو وہاں پر تشخیص کا طریقہ کار کارورا سے اور زبان سے، نبض سے، پھر جو سوال ان کو سمجھ میں نہیں آتے وہاں پر وہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں جو ویڈیوز کے اندر ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی تو وہاں پر وہ سوال کرتے ہیں اور میں ان کو وہاں پر گائیڈ کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جو منتھلی ٹیسٹ ہے وہ 11 ویڈیوز جو ابھی فارماکوپیا کی ہے تو اسی میں سے سوال کیے گئے تھے۔ کا طریقہ ایم سی کیوز کا والا تھا، یعنی 3 اس میں آپشن دیے گئے تھے، ان میں سے کوئی ایک جو ہے آپشن درست تھا، اسی کو ہی سلیکٹ کرنا تھا۔ تو ٹوٹل 20 اس میں سوالات تھے اور 5 مارک کا ایک سوال تھا، یعنی ٹوٹل 100 مارکس تھے۔ اس میں پاکستان سے، انڈیا سے، سعودی عرب سے اور دوسرے مختلف ممالک سے بھائیوں نے اس میں حصہ لیا۔ تو جو بھائی اس میں پوزیشن لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو ان کا میں آخر کے اندر اعلان کروں گا، کچھ میری طرف سے انعام بھی دیا جائے گا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو جو بھائی واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ آن لائن رجسٹریشن فارم ہے وہ فل کریں اور وہ فل کر کے مجھے واٹس ایپ پہ ہی مجھے بھیج دیں، اور 500 روپے اس کی رجسٹریشن فیس ہے، وہ آپ نے، اگر آپ پاکستان سے ہیں تو مجھے آپ نے بھیجنی ہے، اور اگر آپ انڈیا سے ہیں، ہندوستان سے ہیں تو وہاں پر ہمارے بھائی ہیں حکیم عبد المتین بھائی، تو ان کو آپ نے ان کے نمبر پر فیس جمع کروانی ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم پیپر کی جانب۔ تو پیپر کے اندر جو سوالات تھے تو اس میں پہلا سوال تھا، کسی بھی مریض کا کامیاب نسخہ ملنے کے بعد اس کا ڈیش اور مریض کا ڈیش موقع استعمال مقدار خوراک کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب اس میں 3 آپشن تھے، وزن، عمر اور مزاج۔ اب ان تینوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا تھا اور وہ تھا مزاج۔ دوسرا سوال اس میں تھا، کس مرض میں دوائی کھانے سے پہلے دینی چاہیے؟ معدے کے مرض میں، دوسرا آپشن تھا شوگر، اور تیسرا تھا دونوں۔ تو دونوں میں مریض کو جو ہے وہ دوائی کھانے سے پہلے دی جاتی ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ حکم رساں اعصاب کو تحریک دینے کے لیے کون سی ادویات ہیں؟ اعصابی غدید ادویات، اعصابی عضلاتی ادویات، یا دونوں ہی حکم رساں اعصاب کو تحریک دیتی ہیں؟ تو اس کا درست جواب تھا اعصابی عضلاتی، کیونکہ اعصابی عضلاتی جو تحریک ہوتی ہے وہی حکم رساں اعصاب کو تحریک دیتی ہے۔ نمبر 4 پہ تھا، جو کسی عضو کو صرف حرکت میں لائے وہ کون سی ادویات ہیں؟ محرک قسم کی، شدید قسم کی، یا تریاق قسم کی؟ تو اس کا درست جواب تھا محرک۔ نمبر 5 پہ تھا، ملین کا لفظی مطلب کیا ہے؟
10 لاکھ، پیٹ کو نرم کرنے والی، پاخانے لگانے والی۔ تو اس کا جواب تھا پیٹ کو نرم کرنے والی۔ نمبر 6 تھا مسل کا لفظی معنی ہے آسانی، موشن اور تیز دوائی۔ تو اس کا لفظی معنی مسل کا آسانی ہے، سہل سے یہ مسہل نکلا ہے۔ 7ویں نمبر پہ سوال تھا مقوی دوا کب دینی چاہیے یا کب دی جاتی ہے؟ نمبر 1 شدید بیماری میں، نمبر 2 جان جانے کا خطرہ ہو، یا نمبر 3 کمزوری ہو۔ تو جواب اس کا جو درست ہے وہ تھا کمزوری ہے۔ 8 نمبر پہ تھا وہ کون سی دوائی ہے جو خون میں فوراً جذب ہو کر اثر دکھاتی ہے؟ نمبر 1 تریاک، نمبر 2 مقوی اور نمبر 3 اکسیر۔ درست جواب تھا اکسیر، جو خون کے اندر فوراً جذب ہو کر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو ناظرین یہ بتانے کا مقصد تاکہ یہ آپ کو پتا چلے کہ میں کتنا اس سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں، میں کتنا اس سے سیکھ رہا ہوں۔ نمبر 9 پہ ہے وہ کون سی دوائی ہے جس میں زیادہ تر مغزیات شامل ہوتے ہیں؟ نمبر 1 تھا آپشن لبوب، نمبر 2 تھا مغلس اور نمبر 3 تھا خمیرہ۔ تو درست جواب تھا لبوب۔ نمبر 10 پہ تھا ان میں سے کون سی دوائی عضلاتی غدی ہے؟ نمبر 1 معجون، نمبر 2 جوارش، نمبر 3 اتریفل۔ تو اس کا درست جواب تھا معجون۔ نمبر 11 پہ تھا اعصابی عضلاتی کی وہ دوائی جس میں کشتہ چاندی ملایا جاتا ہے؟ نمبر 1 خمیرہ، نمبر 2 لبوب اور نمبر 3 تھا اکسیر۔ تو درست جواب اکسیر تھا۔ نمبر 12 پہ تھا کشنیز کیا ہے؟ کشمش، سرنجا شیریں یا دھنیا؟ تو درست جواب دھنیا تھا۔ نمبر 13 پہ ہے مفرح شاہی کو ہم جوارش شاہی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نمبر 1 تھا کیوں کہ یہ گرم مزاج نہیں ہے، نمبر 2 پہ تھا کیونکہ اس میں مربے ہیں، نمبر 3 تھا کیونکہ یہ تیز ہے۔ تو یہ گرم مزاج نہیں ہے، تو اس کیونکہ جوارش کا مزاج غدی عضلاتی ہوتا ہے۔ نمبر 14 یہ نسخہ فارماکوپیا میں تو نہیں پر ہم اپنے فارماکوپیا میں اس کو شامل کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تھا؟ 1 ملین کا، شربت سندل کا اور تیسرا تھا خمیرہ گاؤزبان۔ تو درست جواب تھا شربت سندل۔ نمبر 15 تھا لو بلڈ پریشر میں کون سا شربت استعمال کروایا جاتا ہے؟ نمبر 1 شہد کا شربت، نمبر 2 شربت سندل، نمبر 3 تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو درست جواب تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ نمبر 16 پہ ہے ایک زہریلی جڑی بوٹی کی جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بیش، نمبر 2 کافور، نمبر 3 ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو درست جواب تھا بیش۔ نمبر 17 پہ تھا گرمی کے امراض سر درد میں کون سا روغن استعمال کروایا جاتا ہے؟ نمبر 1 روغن کلونجی، نمبر 2 روغن تل اور نمبر 3 اعصابی عضلاتی روغن۔ اس میں درست جواب تھا اعصابی عضلاتی روغن۔ 18واں سوال تھا ان میں سے کون سی دوائی سب سے ہلکی ہے؟ محرک، شدید، ملین؟ تو اس کا درست جواب تھا محرک۔ 19ویں نمبر پہ سوال تھا ان میں سے کون سی ویڈیو سب سے کم ٹائم کی ہے؟ نمبر 1 شربت سندل، نمبر 2 اعصابی عضلاتی روغن، نمبر 3 تریاک۔ تو اس کا درست جواب تھا تریاک۔ نمبر 20 مریض کی پہلے ڈیش کی جائے، تشخیص کی جائے، تجویز کی جائے یا تحقیق کی جائے؟ تو ناظرین یہ تھے سوال، آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں نیکسٹ منتھ میں۔ تو اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا ہوگا اور اس کے بعد پھر آپ نے تیاری کرنی ہوگی اگلی ویڈیوز کی۔ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، لکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے۔ تو اب ہم اعلان کرتے ہیں وہ خوش نصیب جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں،
ان میں 3 جو ہے وہ ہمارے ہندوستان سے ہیں اور 3 جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے ہیں. تو جو ہندوستان کے ہیں اس میں ایک ہے حکیم شیخ اللہ بخش، دوسرا ہے حکیم ارشد اور تیسرے نمبر پر ہے حکیم فیروز عالم. انہوں نے بھی 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. اور پاکستان سے جو ہیں اس میں 2 ہماری بہنیں ہیں، اس میں ایک ہے شازیہ اکرام، کراچی سے ہیں، وہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. ساجد علی چنیوٹ سے، اور نمبر 3 پہ ہے فوزیہ رمضان. تو انشاءاللہ ان کو ہم اپنی طرف سے انعام بھی دیں گے. باقی ماشاءاللہ بہت زبردست محنت کی ہے سارے بھائیوں نے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.